بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ معزز خواتین حضرات، آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل 101 مرتبہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ہاں، اگر آپ مصیبت میں پھنسے ہیں تو معزز سامعین کرام، آپ کی مصیبت کو دور کرنے کا یہ عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ مشکل کے اندر پڑے ہیں، مشکل ہوا کسی بھی قسم کی ہو، آپ کا پیار آپ سے دور چلا گیا ہو، آپ کا محبوب نہ مل رہا ہو، آپ کی محبت آپ سے روٹھ گئی ہو، خاوند بیوی کے اندر نفرتیں پیدا ہو گئی ہوں، حاسدین کے حسد کی وجہ سے، باغزین کے بغض کی وجہ سے، یا شریروں کے شر کی وجہ سے دو پیار والے آپس سے جدا ہو گئے ہوں، معزز سامعین کرام، تو یہ وظیفہ بہت اہم ہونے جا رہا ہے۔ اگر دولت کی پریشانی ہے کہ آپ کو دولت کی وجہ سے آپ کے گھر والے ناراض، معاشرے والے آپ سے دور، وہ رشتہ دار جو آپ کو کندھا دینا چاہتے تھے، جن کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کا بازو بنے، آج وہ روٹھ کے آپ سے جا چکے ہیں دولت کی وجہ سے، تو صحیح آپ نے ویڈیو پہ کلک کیا، اور یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ اور جن کے گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، معزز سامعین کرام پریشان حال ہیں، تو رشتوں کے لیے یہ خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ نے صحیح ویڈیو کو کلک کیا، یہ آپ کے لیے ہے۔ اور اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، یا آپ کی بیٹی ہے اسے حمل نہیں ہو رہا اس کے لیے، یا آپ کا بیٹا ہے جاب نہیں مل رہی، جاب نوکری نہیں، کاروبار نہیں، تو معزز سامعین کرام کاروبار کو اوپر لے جانے کے لیے، جاب لگانے کے لیے، آفس میں عزت پانے کے لیے آپ نے بالکل صحیح ویڈیو پہ کلک کیا ہے۔ یہی ویڈیو آپ کے لیے خاص ہونے جا رہی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ آج کا ہمارا وظیفہ کچھ یوں ہے معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے۔ پاکی شرط ہے، جب آپ پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر ہر جگہ ہر وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ پاکی کے اندر آپ کو باوضو رہنا ضروری ہے۔ تو ہر جگہ، یعنی مسجد کی قید نہیں، مدرسے کی نہیں، خانقاہ آستانے کی قید نہیں، ہر جگہ آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ہر وقت، میں تو کہوں گا کہ تہجد کا وقت اور عشاء کی نماز کے بعد کا وقت بہت اہم ہونے جا رہا ہے، وہ وقت بڑا اچھا ہے، اس وقت کیجئے تاکہ سب خواب غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے رب کو منا رہے ہیں، تو آپ اپنے رب سے التجا کر رہے ہیں، تو میرے رب کے سامنے جب آپ 101 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ پڑھیں گے تو میرا رب کیوں نہیں سنے گا؟ میرا رب تو ایسے سنے گا معزز سامعین کرام، آپ کے وہ ناممکن کام، وہ ناممکن حاجتیں، وہ آپ کی ادھوری خواہشات جو آج سے پہلے پورا کرنا چاہتے تھے نہیں پوری ہو سکی، تو اب انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ تو معزز سامعین کرام، عشاء کے بعد کا وقت اور تہجد کا وقت بہت اہم ہے، تو اس کے بعد آپ نے کرنا کچھ یوں ہے۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ بتانے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں آمین اجازت کے لیے لازمی لکھیے گا، اور اپنا نام لازمی لکھیے گا۔ اجازت کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور آخر میں جو عمل بتایا جائے گا اجازت کا وہ لازمی سنیے گا اور کیجیے گا۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ تعوذ آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تعوذ آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ پھر آپ نے نیت کرنی ہے۔ 5 مرتبہ تعوذ پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ۔ درود پاک 7 مرتبہ پڑھ لیا، اور نہیں تو نماز والا درود پاک۔ پھر اس کے بعد نیت کرنی ہے، جس عمل کے لیے آپ کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں، اس کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور پھر یا حفیظ یا حفیظ
یہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے معزز سامعین کرام۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کو 21 مرتبہ دوبارہ پڑھنا ہے، اور درود پاک کو 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو جب آپ یہ پڑھ لیں گے آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، اجازت کے لیے آپ نے 33 بار استغفار لازمی کہنا ہے۔ تو اب آپ کو کیا ملے گا؟ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ مقصد 7 دن کے اندر اندر آپ کو مل جائے گا۔ 7 دن تک لگاتار یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ 7ویں دن آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے وہ عمل، کیسے وہ ناممکن خواہش، کیسے وہ کام آپ کا پورا ہوتا ہے۔ تو 7 دن کا یہ چھوٹا سا عمل ہے، تو آگے شیئر کرنا ثواب کی نیت سے نہ بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کسی کی زندگی تبدیل کر دے، تو اللہ رب العزت اس کار خیر میں ہم سب کو شریک کرے۔